نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صدق الله العظيم۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اسلامی سال کے اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا شمار ہوتا ہے، جو انتہائی عظمت، رفعت، شان و شوکت اور برکتوں اور عزت بزرگی والا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کو عربی میں احترام والا مہینہ کہا گیا ہے۔ اگر محرم الحرام کو بڑھا کر اس کا معنی کیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محرم الحرام ایسا عزت والا، ایسا عظمت والا، ایسا برکت والا، ایسا بزرگی والا، ایسا شان والا مہینہ ہے کہ جس کا یہودی بھی احترام کریں، جس کا نصرانی بھی احترام کریں، جس کا ہندو بھی احترام کریں، جس کے عیسائی بھی احترام کریں، حتیٰ کہ تمام غیر مسلم جن کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے، اسلام کے ساتھ نہیں ہے، دین کے ساتھ نہیں ہے، وہ تمام غیر مذاہب قومیں اس مقدس مہینے کا احترام کریں۔ اسے کہتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ۔ یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میرے امتی نے اس مقدس مہینے میں عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری روایت میں آیا کہ جس نے میرے امتی نے اس مقدس مہینے میں عاشورہ کا روزہ رکھا، اللہ اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور تیسری روایت میں آیا ہے کہ جس نے اس مقدس مہینے کا عاشورہ کا روزہ رکھا، گویا کہ اس نے باقی مہینوں کے 30 روزے رکھے ہیں۔ باقی مہینوں کے 30 روزے، مطلب یہ ہے کہ جتنے مہینوں میں وہ 30 روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس مقدس مہینے میں عاشورہ کا 1 روزہ رکھنے والا اس کو باقی مہینے میں 30 دن روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ ایسا شان والا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان ابھی نہیں ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہی عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی، لیکن جب اللہ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان کر دیا امت کو تو پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اب میری امت کو اختیار ہے، وہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھے یا نہ رکھے، اس کو اختیار ہے، لیکن یاد رکھنا جو میرا امتی اس مقدس مہینے کا روزہ رکھے گا تو اسے چاہیے کہ وہ 2 روزے رکھے، کیونکہ مدینہ المنورہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گئے ہجرت کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہود اسی عاشورہ کا محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، تم 2 روزے رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ تشبیہ نہ آئے۔ یہودی 1 روزہ رکھتے تھے، آپ 2 روزے رکھو تاکہ ان کے ساتھ تشبیہ بھی لازم نہ آئے اور اجر و ثواب میں بھی میری امت سب سے زیادہ آگے بڑھ جائے۔ یہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یا غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میرے امتی نے اس محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو جس نے اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر فراخی کے ساتھ دل کھول کر خرچ کیا، پورا سال اللہ اسے اتنا رزق عطا فرمائیں گے اس کی برکت سے کہ اسے پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کی طرف سے اس کے گھر پر کیسی رحمت برس رہی ہے رزق۔ یہ ایسا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ جس نے اس مقدس مہینے کا روزہ رکھا عاشورہ کا، گویا کہ اللہ اس کے 40 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے، تاریخ والا، کہ یہ اپنی تاریخ اپنی رکھتا ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے تاریخی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت آدم کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا گیا، یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کیا گیا، اس کا حکم دیا گیا
تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے باہر آئے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے طویل عرصے کے بعد ملے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی گمشدہ بینائی جب واپس اللہ نے لوٹائی تھی تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب 6 ماہ پانی پر چلتی رہی اور جب پانی ختم ہو گیا، رک گیا، خشک ہو گیا، اور جب وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی تھی تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، ان کے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی بیماری کو جب دور کیا، یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے رفعت مکانی عطا فرمائی تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعزاز نبوت عطا فرمایا گیا تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ یہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا گیا یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر بیٹھے یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر بیٹھے یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی اسی مقدس مہینے محرم الحرام کے دن ہوا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب ہوا تو یہی مہینہ محرم الحرام کا تھا، اور حضرت امیر المؤمنین مراد رسول فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب جام شہادت نوش فرمایا انہوں نے یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور حضرت امام حسین جو نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کے نور العین ہیں، حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، جب ان کا کربلا کے اندر یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 افراد کے ساتھ کربلا کے ریگزاروں میں شہید ہوئے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور کل قیامت کا دن جب آئے گا تو محرم الحرام کا مہینہ ہوگا۔ یہ ایسا عظمت و رفعت و شان اور برکت اور عزت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک اپنی تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اور تیسری بات یہاں یہ بھی سمجھیں، اس مقدس مہینے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا سال قبرستان میں نہ جاؤ، لیکن محرم الحرام کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں قبروں میں اتنا رش ہوتا ہے جو پورا سال قبرستان میں نہیں جاتے، اور اس میں قبریں جا کر جو ہے وہ گارے کے ساتھ لپتے ہیں اور ان کی مرمت کرتے ہیں، قبرستان میں جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ کیا یہ قرآن میں آیا ہے؟ کیا یہ حدیث میں آیا ہے کہ پورا سال قبرستان میں نہ جاؤ اور فقط محرم الحرام کے اندر جاؤ؟ یاد رکھنا، جو انسان فقط محرم الحرام کے دن اور اس مہینے میں جانا قبرستان کو جائز سمجھتا ہے اور باقی سال کے مہینوں میں نہیں جاتا، وہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، وہ شریعت کا انکار کر رہا ہے۔ نہ ایسی چیز قرآن میں ثابت ہے، نہ ایسی چیز حدیث میں ثابت ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور دوسرا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مقدس مہینے کے اندر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ یاد رکھنے، اس مقدس مہینے کے اندر انسان اپنی بیوی کے ساتھ جا سکتا ہے، اس سے پیار کر سکتا ہے، اس سے محبت کر سکتا ہے۔ جو چیز حلال ہے وہ اس مقدس مہینے کے اندر حرام کیسے ہو سکتی ہے، یہ آپ بتلائیں۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھنا کہ محرم الحرام کے اندر شادی کرنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ محرم الحرام کے اندر شادی کا پیغام لانا یہ جبرائیل امین کا اعلان ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیے تو محرم الحرام کا مہینہ، ہمارے پاس اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو اسی مقدس مہینے میں ہوا، تو پھر ہم کیوں کہیں کہ اس مقدس مہینے میں نکاح اور شادیاں جائز نہیں ہیں؟ نکاح بھی جائز ہے، شادی بھی جائز ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جبرائیل امین کا پیغام ہے، یاد رکھنا۔ اور حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اس مقدس مہینے کے اندر نکاح اور شادی کرنا سنت ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس مقدس مہینے میں جو غلط قسم کی بدعات اور رسومات ادا کی جاتی ہیں، شریعت کے اندر کسی جگہ بھی یہ جائز نہیں ہے، نہ قرآن میں ثابت ہے، نہ حدیث میں ثابت ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، اس مقدس مہینے کے اندر فقط
قبرستان میں جانا اور پورا سال نہ جانا یہ بدعت ہے، اور اسی مقدس مہینے کے اندر ہی انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا کہ میں بس اسی مقدس مہینے میں جاؤں گا، باقی پورا سال کے 11 مہینوں میں ہم قبرستان نہیں جائیں گے، اور اس کو جائز سمجھنا فقط محرم الحرام کے دن جانا یہ بدعت ہے، یہ سنت کا انکاری ہے، یہ چیز کسی جگہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو طویل پکڑتا ہے اس عادت کو، وہ عند اللہ مجرم ہے، وہ عند الناس مجرم ہے۔ شریعت کے اندر کسی جگہ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ پورے سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینے آپ قبرستان میں نہ جائیں اور فقط محرم الحرام کے مہینے میں جایا جائے اور فاتحہ خوانی کی جائے، یہ سراسر بدعت ہے۔ اس کے اندر محرم الحرام کے اندر فقط شادی کا نہ ہونا، نکاح کا نہ ہونا، یہ کسی جگہ ثابت نہیں ہے۔ اس مقدس مہینے میں نکاح بھی جائز ہے، شادی بھی جائز ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو بہت ہی اچھی اور عمدہ لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔